کل کے درس کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ اگر غیر اللہ کی نیاز آئے تو ہم پھر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں؟ ان سے لے لیں لیکن جانوروں کو ڈال دے خود نہ کھائیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا لینا بھی ناجائز ہے۔ آپ لے لو گے، دینے والا سمجھے گا بھی سرٹیفکیٹ پارٹی کا بندہ ہے، قبول تو کر لی۔ اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے، 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے، اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے، بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے، یہ مجرم، یہ مشرک، قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے کہا تھا علی جنازہ، میں نے کہا تھا بابا کے نام کا، اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں۔ آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں۔ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہتی ہے، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب آپ اپنی ہر قسم کی نیکیوں کا اپنے مردوں کو کر سکتے ہیں، چاہے صدقہ و خیرات والے اعمال ہوں ان کا ایصال ثواب آپ نے اپنے مرحومین کو کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یا اپنی بدنی جو عبادات ہیں، آپ نے ذکر الہی کیا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا ہے، یا آپ نے کوئی بھی بدنی عبادت کی ہے، ہر قسم کے نیک اعمال کا ثواب اپنے مرحومین کو کرنا بالکل جائز اور احادیث سے ثابت ہے۔ جو بدنی عبادات اور ذکر کے ایصال ثواب کے منکر ہیں ان کو ان حدیثوں پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیں بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں اگر ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو انہیں کچھ اس کا ثواب ملے گا؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے زندہ بندے اگر کچھ صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقے کا ثواب ان مردوں کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ انتقال ہو گیا تو اب بالکل ختم ہو گیا بندے کا معاملہ اور اب اس کے لیے کچھ بھی کیا جائے تو اس کو ثواب یا فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، واضح دلائل اس کے خلاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسری ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو کون سا صدقہ ہے جو میں ان کی طرف سے کروں تو وہ بہتر ہوگا؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارع عام پر ایک کنواں کھدوایا اور ارشاد فرمایا ہذہ لأم سعد، کہ یہ لأم سعد، سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ تو باقاعدہ صدقہ بھی کیا اور اس صدقے پر پوری تختی یا پورا اس کو نومینیٹ کیا اپنی والدہ کے لیے۔ تو یہ ہمیں واضح طور پر ایصال ثواب کی صدقے کی صورتیں نظر آتی ہیں اور یہ بالکل جائز اور شاندار عمل ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جس کو ہم ہماری نارمل زبان میں نظر یا نیاز کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر جیسے دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے پانی ڈونیٹ کیا اور اس پانی پر باقاعدہ لکھا لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، تو پانی بالکل حلال تھا، پانی حرام نہیں ہوا۔ اسی طرح ہم اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کریں اور اس کا کچھ کھانا بنائیں اور کھانا پھر غریبوں کو کھلائیں اور اس پر ہماری یہ نیت ہو کہ اس پر ہمیں جو ثواب ملے گا، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی کفر کی بات نہیں ہے، کوئی یہ رزق حرام نہیں ہو جاتا ہے صرف شیخ عبد القادر کا نام لینے سے، بلکہ یہ ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، چاہے وہ 11ویں کی نیاز ہو، چاہے وہ 12ویں کی نیاز ہو، چاہے وہ کنڈوں کی نیاز ہو۔ اگر کوئی اس کو فرض نہیں سمجھتا، کوئی اس کو واجب نہیں سمجھتا، بلکہ جیسے ایصال ثواب مستحب ہے وہی مستحب سمجھتا ہے، 11 کو کرنا لازم ہے، 10 کو کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی فضول اس کے ذہن میں سوچے نہیں ہیں۔ 11 کو بھی مستحب ہے، 10 کو بھی مستحب ہے، اس مہینے میں بھی مستحب ہے، اگلے مہینے میں بھی مستحب ہے، لیکن سال میں عرف کے اعتبار سے اگر ایک تاریخ متعین کر دی گئی ہے جس کو کوئی واجب یا فرض نہیں سمجھتا، لوگوں کی آسانی کے لیے اس دن کھانا بنا کے بانٹ دیا جاتا ہے، اس عرفی تعیین کے اندر
کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعتوں کے لیے ہم نے وقت فکس کر دیے ہیں. 3 روزہ اجتماع کے لیے باقاعدہ تعین کے ساتھ وقت مقرر ہو گیا کہ اگر ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے تو کیسے اجتماع میں لوگ جمع ہوں گے. سب کی آسانی کے لیے ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی. تو یہاں پہ بھی اگر تاریخ کی تعین کر کے کھانا اللہ کی رضا کے لیے بنا کر ثواب بزرگوں کو ایصال کیا جاتا ہے، اس کو ہم نیاز، نظر یا فاتحہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہی ایصال ثواب ہے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کیا اور دیگر صحابہ نے مختلف صدقات کے ذریعے اپنے مرحومین کے لیے کیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں جس پر ان لوگوں کو اعتراض ہے، بہت سارے لوگوں کو، اور وہ بدنی عبادتوں کے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ اتنی روشن احادیث ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے. تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مسجد اشعار میں جا کر میری طرف سے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھے گا، اور پھر یہ نیت اس میں کرے گا کہ یہ 2 رکعت یا 4 رکعت حضرت ابو ہریرہ کے ایصال ثواب کے لیے ہیں. معلوم ہوا اتنے جلیل القدر صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نماز بھی کوئی پڑھ کے اس کا ثواب ایصال کر سکتا ہے. ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی نیکی ہو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے. اسی طرح اگر ہم سنن الکبریٰ شریف کی حدیث پاک دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے روزہ رکھ لیا جائے. اور ایک اسی روایت کے اندر نماز پڑھنے کی بھی ترغیب ہے کہ ان کی طرف سے نفلی نماز پڑھ لو، ان کی طرف سے روزہ رکھ لو. تو یہاں پر دیکھیں بدنی عبادت ہے نماز، اور روزہ جسمانی عبادت ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں تم والدین کے ایصال ثواب کے لیے روزہ نفل رکھو گے، اس کا ثواب تمہارے والدین کو ضرور ملے گا. اسی طرح کنز العمال شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہو اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دے تو ان سب کو ثواب ملے گا، اور ان سارے مردوں کے برابر اس پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. تو یہاں پر دیکھیں تلاوت قرآن کو ایصال ثواب کرنے کا کہا گیا. اسی طرح بہت ساری روایات ہیں جس میں ہمارے پاس قبر پر سورہ بقرہ کے اول اور آخر کو پڑھنے کی تلقین ہمیں نظر آتی ہے. احادیث کے اندر کہ اس کے سر کے پاس پڑھنی ہے سورہ بقرہ اور اس کے پیروں کے پاس سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھنا ہے، اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح دعا والا عمل ہے، مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. تو دعا اگر بالکل ہی کسی کے انتقال کے بعد ہم اپنے عمل سے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہے؟ دعا کا یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہے. ہم یہاں سے اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو قبر میں اس کا فائدہ ملتا ہے. تو ایصال ثواب بڑی واضح متواتر دلائل کے ساتھ ثابت ہے. جو چڑھتے سورج کا انکار کرے گا نا وہی ایصال ثواب کا انکار کرے گا. ہمیں صدقہ و خیرات میں بھی ایصال ثواب نظر آتا ہے، اور عبادات میں بھی، جسمانی اور بدنی عبادات میں بھی ہمیں ایصال ثواب نظر آتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت علی کا یہ عمل تھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے ہمیشہ اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے اور ایک قربانی تم نے میری طرف سے کرنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت علی ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں ایک قربانی تاجدار کائنات کی طرف سے کیا کرتے تھے. اپنے مرحومین اور والدین کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اور جو بھی پورے دن میں آپ نے نیک اعمال کیے ہیں آپ ذہن میں پکی نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے جو آج کے دن میں یا سابقہ زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں ان سب کا ثواب میرے والد ماجد کو پہنچا دے، میری والدہ کو پہنچا دے. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں، تمام اولیاء، تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ یہ سب کو آپ کا جو نیک اعمال کا تحفہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. تو ایصال ثواب بالکل درست ہے، کیا جا سکتا ہے. اس کو حرام یا نیاز داتا صاحب کی نیاز یا غوث پاک کی نیاز کو سور کی مثل ناپاک یا گندہ بولنے والوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یار یہ جو جانور کٹا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کس سے کٹا ہے. کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی جانور کاٹتے وقت یہ نہیں کہتا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے لیے جانور کٹ رہا ہے. نہیں، اللہ کے لیے جانور کٹتا ہے، اللہ کے نام پر جانور کٹتا ہے، اس کا کھانا بنایا جاتا ہے، غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، اور قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو ثواب ملے گا میں اسے فلاں بزرگ کو ایصال کر رہا ہوں کیونکہ ان کے وصال کا دن ہے یا ان کی پیدائش کا دن ہے. تو پیدائش کے دن میں یہ تحفہ ان کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں، یا وصال کے دن ان کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے، بلکہ میدان محشر میں
جس جس بندے نے اولیاء اللہ کو ایسے تحائف پہنچائے ہیں وہ انشاءاللہ اولیاء اللہ اس بندے سے خوش ہوں گے، اور جب علماء کو اور دین کے بڑے بڑے ماہرین کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی شفاعت کا اذن دے گا تو جس نے اتنے تحفے پہنچائے ہیں انشاءاللہ یہ اولیاء اللہ اس بندے کو شفاعت کروا کر داخل جنت کروائیں گے، کیونکہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حافظ لوگوں کو بھی شفاعت کا اذن دے گا، علماء کو بھی دے گا، اللہ کے بڑے بڑے جو اولیاء ہیں ان کو بھی شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ تو امام بخاری کے لیے کوئی ایصال ثواب کے لیے نیاز کرتا ہے، غوث پاک کے لیے کرتا ہے، دیگر محدثین کے لیے کرتا ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے 12ویں کی نیت سے کرتا ہے، 11ویں کی نیت سے کرتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب اور آپ کو تحفہ پہنچانے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ سارا صحابہ سے ثابت ہے اور اس میں ناجائز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔